میٹھے اسلامی بھائیوں، آج ایک اور بڑی برائی کہ آج مرد و عورت شیک ہینڈ کرنے لگے اور اس کو کوئی برا نہیں سمجھتا. ہاتھ ملانا تو نارمل ہو گیا اور ایک قدم اور آگے بڑھ گئے، اب تو گلے بھی ملتے ہیں. استغفر اللہ استغفر اللہ. سنیے، شہنشاہ خوش مثال پیکر حسن و جمال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جس نے کسی اجنبیہ عورت سے مصافحہ کیا یعنی ہاتھ ملایا، وہ بروز قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کا ہاتھ آگ کی زنجیر سے گردن میں بندھا ہوا ہوگا. کیسے برداشت کرے گی یہ عذاب؟ آج تھوڑی سی انجوائمنٹ کے لیے، تھوڑا سا معاشرے کے ساتھ چلنے کے لیے بعض اوقات بندہ فرینڈشپ ایسی اختیار کر لیتا ہے، دوست ایسے ہوتے ہیں، گیدرنگ ایسی ہوتی ہے کہ کہتا ہے کیا کروں جناب، گیدرنگ میں کرنا پڑتا ہے. دوستوں کے ساتھ ایسی پارٹی میں چلا گیا تھا کہ وہاں یہ سب کرنا پڑتا ہے. ارے یا تو دوست کو راضی کر لو یا رب کو راضی کر لو. کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ناراض ہو گیا تو یہ دوست تمہیں بچا نہیں سکے گا، یہ فرینڈشپ تمہیں بچا نہیں سکے گی، یہ تمہاری گیدرنگ تمہیں بچا نہیں سکے گی. قبر میں مجھے اور آپ کو اکیلے جانا ہے اور اس قبر میں ہمیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. اے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سنو، وہ اسلامی بہنیں جو بے پردہ گھومتی ہیں غور سے سنیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں المرأۃ عورۃ فاذا خرجت استشرفها الشیطان. عورت یعنی چھپانے کی چیز ہے، جب وہ نکلتی ہے تو شیطان اسے جھانک جھانک کے دیکھتا ہے. اے اسلامی بہنوں، خدا را خاتون جنت کا واسطہ پیش کرتا ہوں کہ پردے کی چادر کو اپنائیے، پردے کو اپنے اوپر نافذ کیجئے کہ بے پردگی کہیں آپ کو جہنم میں داخل نہ کر دے. اور جو اسلامی بھائی مجھے سن رہے ہیں جو اپنی آنکھوں کے ذریعے بے حیائی کرتے ہیں، فلمیں، ڈرامے اور جناب بے حیائی کے مناظر تلاش کرتے ہیں، کبھی کوئی بے پردہ عورت آ جائے تو اسے ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے ہیں، اس کے معاذ اللہ جسم کے محاسن کو دیکھنے کی کوشش کرتے. سنو، سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں آنکھوں کی بدکاری دیکھنا ہے، یہ آنکھوں کا زنا ہے. جو آنکھوں کے ذریعے بے حیائی کرتے ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حلاوت نشان ہے، حدیث قدسی ہے، نظر ابلیس کے تیروں میں سے زہر میں بجھا ہوا ایک تیر ہے. بس جو شخص میرے خوف سے اسے ترک کر دے تو اسے ایسا ایمان عطا کروں گا جس کی مٹھاس وہ اپنے دل میں پائے گا. اے بڑا مشکل، واقعی میں جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں. اپنی آنکھوں کو بچانا، کوئی بے حیائی کا منظر سامنے آ جائے، کوئی بے پردہ عورت سامنے آ جائے، اب نگاہیں جھکانا ہے مشکل کام. کیونکہ نبی پاک نے فرمایا یہ شیطان کا وہ تیر ہے جو زہر میں بجھا ہوا ہے، لیکن جو اللہ کی رضا کے لیے اسے چھوڑ دے گا ملے گا کیا؟ فرماتے اللہ فرماتا ہے میں اسے ایسا ایمان عطا کروں گا جس کی مٹھاس وہ اپنے دل میں پائے گا. اب ذرا غور کر لیجئے، کیا چاہیے؟ ایمان کی مٹھاس چاہیے یا آنکھوں کا عذاب چاہیے؟ اللہ کی ناراضی چاہیے. ہمیں شیطان سے یہ مقابلہ کرنا ہوگا. حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمۃ اللہ والی منہاج العابدین میں فرماتے ہیں حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام سے منقول ہے کہ خود کو بد نگاہی سے بچاؤ، کیونکہ بد نگاہی دل میں شہوت کا بیج بوتی ہے، پھر شہوت بد نگاہی کرنے والے کو فتنے میں مبتلا کر دیتی ہے. پہلے آنکھ بہکتی ہے، یاد رکھیے گا. لوگ کہتے ہیں میں صرف دیکھتا ہوں، میں برائی کا کام نہیں کرتا، میں صرف فلمیں دیکھتا ہوں، میں ویب سائٹ دیکھتا ہوں، میں انٹرنیٹ پر جناب مناظر دیکھتا ہوں، پر معاذ اللہ بدکاری نہیں کرتا. ارے یہ آنکھوں کا زنا ہے، اور یہی آنکھ سے دیکھنا دل کو بہکاتا ہے. جب دل بہکتا ہے تو انسان کی شرمگاہ بھی بہک جاتی ہے اور پھر انسان برے کام میں مبتلا ہو جاتا ہے. یہ پہلا دروازہ ہی بند کر دو. جس دن یہ دروازہ آپ نے بند کیا، آپ کا دل جو ہے وہ ایمان کی مٹھاس سے، ایمان کی حلاوت سے روشن ہو جائے گا. آج بہت سارے اسلامی بھائی ملتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے دعا میں رونا نہیں آتا، میں قرآن پڑھتا ہوں مجھے قرآن کی وہ برکت نظر نہیں آتی، میں نمازیں پڑھتا ہوں میرا نماز میں دل نہیں لگتا. اپنے آپ سے پوچھیے آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں؟ ارے یہ آنکھوں کے ذریعے آپ نے اپنے دل کے اندر وہ برے برے مناظر داخل کر لیے ہیں. ان آنکھوں کے ذریعے اللہ کو ناراض کرنے والے ایسے ایسے کام کر لیے ہیں. اب ان آنکھوں سے عشق رسول میں آنسو کیسے بہیں گے؟ یہ آنکھیں خوف خدا سے کیسے بہیں گی؟ ارے جس نے اپنی آنکھیں گناہ کر کر کے کالی کر دی، وہ کس منہ سے تمنا کرے گا کہ یا رسول اللہ مجھے اپنا دیدار عطا فرمائیے؟ ارے یہ آنکھیں اس قابل نہ رہی. خدارا اگر ان آنکھوں سے جلوائے زیبا، جلوائے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیکھنا ہے، اگر ان آنکھوں سے مکہ اور مدینہ کی بہاریں دیکھنی ہے، تو ان آنکھوں کو ان بدنام، ان برے مناظر میں، ان بے حیائی کے مناظر میں گندا نہ کرو. ان آنکھوں کو بچا کر رکھو. یہ آنکھیں اللہ نے اس لیے نہیں دی کہ ہم رب کی ناراضی والا کام کریں.
یہ دل اس لیے نہیں دیا کہ اس دل میں گندے گندے خیالات لائیں. اے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ زبان اس لیے نہیں دی کہ اس سے بے پردہ اور نامحرم عورتوں سے باتیں کر کے، شہوت بھری باتیں کر کے بے حیائی کے کام کرے. نہیں نہیں، یہ آنکھیں، یہ دل اور یہ زبان کس لیے دی ہے رب نے؟ ایک پنجابی شاعر سمجھاتا ہے، کیا لکھتا ہے؟ دل یاد لئی بنایا ہے، تعریف لئی زبان. دل یاد لئی بنایا ہے، تعریف لئی زبان. اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار. یہ دل محبوب کی یاد کے لیے رب نے دیا ہے، اللہ کی یاد کے لیے دیا ہے. یہ زبان اللہ نے اپنے اور اپنے حبیب کے ذکر کے لیے دی ہے. یہ آنکھیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار، مکے مدینے کے دیدار، قرآن پاک کے دیدار اور علماء صلحاء کے دیدار کے لیے دی ہے. مگر ہم ان آنکھوں سے کیا کر رہے ہیں؟ ہم ان زبان سے کیا کر رہے ہیں؟ یاد رکھو قیامت کے دن ان نعمتوں کا جواب کیسے دو گے؟ پیچھے پیچھے اسلامی بھائیوں، ہمارے اسلاف کیسے ہوتے تھے؟ آپ ہو سکتا ہے سوچتے ہو کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آنکھیں بھی بچائیں، زبان بھی بچائیں. ارے بزرگوں نے کر کے دکھایا. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، حضرت سیدنا مجمع رحمت اللہ تعالی علیہ، ایک مرتبہ اوپر کی طرف دیکھا. یہ جو ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں، کبھی ادھر دیکھتے ہیں کبھی ادھر دیکھتے ہیں، آوارہ نظری جو کرتے ہیں. سنو، کہتے ہیں ان بزرگ نے ایک بار اوپر کی طرف دیکھا، چھت پر ایک عورت پر نظر پڑ گئی. فوراً نگاہ جھکا لی اور اس قدر پشیمان ہوئے کہ عہد کر لیا کہ آئندہ کبھی بھی اوپر نہیں دیکھوں گا. اپنے آپ کو اوپر دیکھنے سے ہی توبہ کر لی کہ بس اوپر دیکھا تو بے پردگی ہو گئی، اب میں اوپر نہیں دیکھوں گا. مگر آج ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے زمانے کے مشہور ولی حضرت سیدنا یونس بن یوسف رحمت اللہ تعالی جوان تھے، اکثر وقت مسجد میں گزارتے تھے. ایک مرتبہ مسجد سے واپس آتے ہوئے ایک عورت پر نظر پڑ گئی، دل اس کی طرف مائل ہوا، فوراً شرمندہ ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اے میرے پروردگار، آنکھیں بہت بڑی نعمت ہیں، لیکن مجھے اب خطرہ محسوس ہونے لگا ہے کہ کہیں یہ میری ہلاکت کا باعث نہ بن جائیں اور میں ان کی وجہ سے عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤں. میرے مالک تو میری بینائی سلب کر لے. چنانچہ ان کی دعا قبول ہوئی اور وہ نابینا ہو گئے. آنکھیں واپس لے لے مولا، اگر یہ آنکھیں مجھے مروا نہ دیں. اور ہم ہیں کہ ان آنکھوں کو روزانہ گناہوں سے پر کرتے ہیں. کبھی ایک بار دن میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی منظر سامنے ایسا آ جائے اور ہم آنکھیں جھکا لیں. اور بالخصوص ان افریقی ممالک میں جب بے پردگی، بے حیائی زوروں پر ہے، جدھر جائیں بے پردہ عورتیں گھوم رہی ہیں. مسلمان بھی تو نہیں ہیں وہ، لیکن ہمیں تو اپنی آنکھوں کو بچانا ہے نا. ہم سرما لگاتے ہیں. میں اپنے بیان کو اختتام کی طرف لا رہا ہوں، ذرا غور سے سنیے. جب سرما لگاتے ہیں ہاتھ کانپ رہا ہوتا ہے، ڈر لگتا ہے کہ یار تھوڑی سی سلائی غلط لگ گئی تو آنکھ بڑی نازک ہے، یہ سلائی اگر زور سے لگ گئی تو تکلیف ہو جائے گی. کبھی آنکھ میں چھوٹا سا تنکا چلا جائے ہماری چیخ نکل جاتی ہے. آپ کو پتا ہے کہ جو اللہ کی ناراضگی میں آنکھوں کو حرام سے بھرتا ہے اس کے ساتھ ہوگا کیا؟ پیچھے پیچھے اسلامی بھائیوں سنیے، اور آج ایک پکی توبہ کر کے کھڑا ہونا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں آنکھوں کا زنا بد نگاہی ہے، اور منقول ہے جو شخص اپنی آنکھ کو حرام سے پر کرتا ہے اللہ تعالیٰ بروز قیامت اس کی آنکھ میں جہنم کی آگ بھر دے گا. ایک دن کا برداشت نہیں ہوتا، جہنم کی آگ کیسے برداشت کرو گے؟ سرمے کی سلائی لگانے والوں، روایت میں آتا ہے عورت کے محاسن یعنی خوبیاں دیکھنا ابلیس کے تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے. جس نے نامحرم سے آنکھ کی حفاظت نہ کی بروز قیامت اس کی آنکھ میں جہنم کی سلائی پھیری جائے گی. جہنم کی سلائی کیسے برداشت کریں گے؟ آج اپنی آنکھوں کو بچا لو، ورنہ اس دن اللہ کے عذاب سے کیسے بچو گے؟